مالک الملک یا ملک الملوک. قال سفیان مانا ہو شاہان شاہ. بخاری جلد 2 صفحہ 914. شاہان شاہ. یہ ذرا طلبہ غور کر لے ذرا. باب ابغض الاسماء الی اللہ تعالی. اللہ تعالیٰ کے ہاں مخلوق کا ناپسندیدہ نام. مخلوق کا ناپسندیدہ نام. حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب قال حدثنا ابو زناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخن الاسماء یوم القیامہ عند اللہ رجل تسمى ملک الاملاک. بدترین نام ہوگا ایک انسان کا جو دنیا میں شہنشاہ کہلایا ہو. بخاری جلد 2 صفحہ 916. 14 نہیں 16 ہے. طلبہ ضرور غور کر لیں. پیغمبر کیا کہتے ہیں؟ اخن الاسماء یوم القیامہ. کسی آدمی کو شہنشاہ کہا جائے قیامت کے دن یہ برا نام نکلے گا کہ آپ کو شہنشاہ کیوں کہا ہے. اس لیے فہد ابن عبدالعزیز عقل مند تھا. اس نے جلالت الملک سے انکار کیا کہ یہ شہنشاہ کا ہم مانا ہے اور اس کی جگہ خادم الحرمین الشریفین بن گیا. خادم الحرمین الشریفین. احمد رضا خان صاحب نے ایک نعت کہی ہے جو ان کے فرقے کے ہاں بہت عزت اور کی نگاہ سے پڑھی جاتی ہے، سنی جاتی ہے. اس کا پہلا شعر ہے: حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو اور کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھنا. اس شعر میں خان صاحب نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہنشاہ کہا ہے. اس پر اس حدیث سے اعتراض وارد ہوتا ہے کہ پیغمبر نے کہا کہ شہنشاہ کہنا بے ادبی کرنی ہے، برا نام ہے، اور آپ پیغمبر کو شہنشاہ کہتے ہیں تو یہ بجائے احترام و ادب کے گستاخی کا اندیشہ ہے. تو میں الزام ان کو دیتا تھا، قصور اپنا نکل آیا. دوسروں کو بے ادب کہنے والے پہلے اپنے گریبانوں میں جان کے لگا، اپنے اعلی حضرتوں کو پہلے لگام دے دے. اور اس کو بے ادب کہنا ہم نہیں، پیغمبر کہتے ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخن الاسماء یوم القیامہ رجل تسمى ملک الاملاک. قیامت کے دن جس کو شہنشاہ کہا گیا ہو یہ اس کا ناپسندیدہ نام ہوگا اور وہ اس سے بہت دکھ اٹھائے گا اور یہ بڑی بے ادبی کی بات ہوگی. تو حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھنا. اس شعر کو تو پیغمبر ہی برا مانیں گے. توبہ توبہ. یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ فاضل بریلوی نے دور حدیث نہیں کیا ہے. آدمی اگر سارے جہان کے علوم حاصل کرے اور اس نے دور حدیث نہیں کیا ہو تو یاد رکھنا کمی رہے گی، بہت سخت نقصان اور تباہی رہے گی. دور حدیث کی مثال ڈکن کی ہے. دودھ کے پتیلے پہ ڈکن ہو تو بلی کے منہ ڈالنے سے بچتا ہے. گوشت کے برتن پہ آپ ڈکن رکھتے ہیں کہ کوئی بلا منہ نہ ڈالے. جو صحیح مواطن سے دور حدیث کر چکے ہیں ان کے لیے ہنی اللہم حاضر سعادہ، انشاءاللہ علم و عمل کی برکات نصیب ہو. آپ فرمائیے اے اللہ شہنشاہ مطلق، آپ دیتے ہیں سلطنت جس کو چاہے اور لیتے ہیں جس سے چاہے. آپ عزت دینے والے ہیں اور ذلیل کرنے والے ہیں. بیدک الخیر، آپ کے ہاتھ میں خیر اور شر ہے.
انک علی کل شیء قدیر، بے شک آپ ہر چیز پر قادر ہے۔ قدرت کا مزید بیان، تولج اللیل فی النہار، داخل کرتے رات کو دن میں تو دن شروع ہو جاتا ہے، وتولج النہار فی اللیل، اور داخل کرتے ہیں دن کو رات میں تو رات شروع ہو جاتی ہے، وتخرج الحی من المیت، اور نکالتے ہیں زندے کو مردے سے، چوزا زندہ ہے اور انڈا مردہ ہے، اس سے باہر آ جاتا ہے، وتخرج المیت من الحی، اور نکالتے ہیں اب مردے کو زندے سے، مرغی زندہ ہے اور انڈا پیدا ہوا، یا یہ کہ کافر کے گھر میں ابراہیم پیغمبر پیدا کیا اور نوح پیغمبر کے گھر میں کافر کنعان کو پیدا کیا۔ آزر کافر تھا، ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ پیدا ہوئے، اور نوح اللہ کے پاک پیغمبر ہے، لیکن ان سے کنعان جیسے لعین پیدا ہوا۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ، اور آپ روزی دیتے جس کو چاہے بغیر روک ٹوک کے۔ لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ، نہ بنائے مسلمان کافروں کو دوست مسلمانوں کے علاوہ۔ مذہبی دوستی کافر سے منع ہے، دنیا کے معاملات جائے، اعتراض اشکال سب ختم ہو گئے۔ مذہبی دوستی منع ہے، لا مذہب سے مذہبی دوستی کیسے ہو؟ نہ بنائے مسلمان کافروں کو مذہبی دوست مسلمانوں کے علاوہ۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو کوئی ایسا کرے گا، فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، بس نہیں ہوگا وہ اللہ سے کچھ کسی چیز میں، یعنی اللہ کے ہاں اس کی کوئی عزت نہیں ہوگی۔ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً، مگر یہ کہ بچو ان سے ڈر کر، یا ڈرو ان سے بچ کر۔ تُقَاتًا، تَتَّقُوا سے مصدر ہے، اور تقیتاً بھی آتا ہے، تقیہ اور تقات بچاؤ کے معنی میں ہے۔ روافظ کے نزدیک تو 19 صدی کے تقیہ ہے، وہ تقیہ کوئی اور چیز ہے، اس کا کوئی ثبوت اسلام میں نہیں ہو رہا ہے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور ڈراتے ہیں تم کو اللہ اپنی ذات سے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ کی طرف باز گشت ہے۔ قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ، آپ فرمائیے اگر چھپاؤ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے، او تبدوہ، یا ظاہر کرو، یعلم اللہ، اللہ جانتے ہیں اسے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور وہ جانتے ہیں جو کچھ آسمان و زمین میں ہے۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔